بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ یوکرین پر روسی جارحیت کا 1 سال مکمل ہونے پر یورپین یونین کی جانب سے برسلز میں علامتی یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یورپین دارالحکومت برسلز میں موجود یورپین یونین کی اہم عمارتوں کو یوکرین کے پرچم والے رنگوں سے روشن کیا گیا۔ یورپین پارلیمنٹ، یورپین کمیشن، یورپین کونسل اور یورپین خارجہ امور، یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کی عمارتوں کو روشن کیا گیا۔ اس موقع پر یورپین کمیشن کی صدر ارسلا وان در لین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وحشیانہ روسی جارحیت کا 1 سال، یوکرین کی بہادرانہ مزاحمت کا 1 سال، یورپی یکجہتی کا 1 سال ہمارے سامنے اتحاد کا مستقبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آزادی، جمہوریت اور یورپی یونین میں اپنی جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے جتنی دیر لگے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے ایرانی سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل تیار کیا ہے جس کی رینج 1650 کلومیٹر ہے۔ کروز میزائل کو ایران کے میزائل ہتھیاروں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے۔ اردن کی فوج نے شام سے بذریعہ ڈرون اسلحہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے مسلح ڈرون کو اردن کی حدود میں مار گرایا۔ سلطنت کے بارڈر گارڈز نے ہتھیاروں اور ہینڈ گرینیڈ سے لدے ہوئے ڈرون کی نشاندہی کی جو ملک کے مشرقی علاقے میں داخل ہو رہا تھا۔ ڈرون سے ایک M4 کاربائن رائفل اور 4 ہینڈ گرینیڈز برآمد کیے۔ یاد رہے کہ اردن کے حکام نے پچھلے 1 سال کے دوران شام سے ملک میں اسلحہ اسمگلنگ کے واقعات میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ پینٹاگون نے امریکی صدر جو بائیڈن اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات کے بعد یوکرین کے لیے طویل المدتی سیکیورٹی امداد کے $2 ارب کے پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی امداد میں جدید ترین ڈرون اور الیکٹرانک جنگی آلات کا پتہ لگانے کے آلات بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے روس کے حملے کے بعد سے اب تک $32 ارب امداد کے اعلانات کیے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر نے 20 فروری کو یوکرین کا غیر اعلانیہ دورہ کیا جہاں انہوں نے یوکرینی صدر سے ملاقات بھی کی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے روسی فیڈریشن کی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ FATF کے اعلامیہ کے مطابق پیرس میں ہونے والی عالمی ادارے کے اجلاس نے روس کی ممبرشپ معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ مغربی افریقہ کے ملک نائجیریا اور جنوبی افریقہ کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، نیز مراکش اور کمبوڈیا کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی قریبی سمجھی جانے والی ساتھی مرینا یانکینا عمارت کی 16ویں منزل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ وہ روسی وزارت دفاع کے مالی معاونت کے شعبے سے وابستہ تھیں۔ مرینا یانکینا کو یوکرین جنگ کے لیے فنڈنگ کی کوششوں کو بڑھانے والی شخصیات میں سے سمجھا جاتا تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے دوران چند دن کے وقفے سے یہ دوسری اعلیٰ شخصیت کی موت ہے۔ اس سے قبل میجر جنرل ولادیمیر مارکاروف نے خودکشی کر لی تھی جنہیں حال ہی میں روسی صدر نے برطرف کر دیا تھا۔ امریکہ نے اسرائیلی بستیوں کی تعمیر روکنے سے متعلق سلامتی کونسل کی مجوزہ قرارداد کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2 ریاستی حل کے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے مددگار نہیں۔ قرارداد کی مسودہ میں اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نئی بستیوں کی تعمیر فوری اور مکمل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے پر نئی بستیوں کی تعمیر کے خلاف عرب امارات کی قرارداد آج سلامتی کونسل میں پیش کی جائے گی۔ یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزیپ بوریل نے نیو یارک میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ دنیا میں انسانی و ترقیاتی امداد دینے والے ممالک میں سر فہرست ہے، لیکن ہم ہر امدادی پیکٹ پر اپنا جھنڈا نہیں چمکاتے۔ اس وقت افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ممالک کے لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین کی ساری توجہ اب یوکرین پر ہے، اس لیے وہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا۔
ہمیں ڈیٹا اور دلائل کے ساتھ ریکارڈ کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ یورپ جو کچھ بھی کرتا ہے اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یورپ انسانی اور ترقیاتی امداد دینے والا دنیا کا سب سے بڑا عطیہ دہندہ ہے۔ ہم وہ ہیں جو ایک وقف فنڈ کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی پر سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ زلزلے کے بعد شام کی امداد پر پابندیوں کے دعوے کے باوجود شام کو 90% انسانی امداد یورپ، امریکہ اور کینیڈا نے فراہم کی۔ امریکی ایئر فورس نے الاسکا کے قریب 4 روسی لڑاکا طیاروں کو فضائی حدود سے باہر نکال دیا۔ شمالی امریکی ایروسپیس ڈیفنس کمانڈ نے ٹویٹر پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ 13 فروری کو روسی طیاروں کو ٹریک کیا گیا اور ان کی شناخت کی گئی۔ ان میں TU-95 بیئر بمبار طیارے اور SU-35 لڑاکا طیارے شامل تھے۔ جو کہ روسی طیارے الاسکا ایئر ڈیفنس زون میں تھے، یہ بین الاقوامی فضائی حدود ہے۔ روسی طیارے بین الاقوامی فضائی حدود میں ہی رہے اور امریکہ یا کینیڈا میں داخل نہیں ہوئے۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق سن 2007 سے اب تک امریکہ نے شمالی امریکی بین الاقوامی فضائی حدود میں ہر سال 6 سے 7 مرتبہ روسی طیاروں کو روکا ہے۔ ویانا آسٹریا کے آرچ بشپ اور کارڈینل کرسٹوف شونبرگ نے وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کا دورہ کیا اور سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی سے ملاقات بھی کی۔ سعودی عرب میں پہلی بار فوجی پریڈ فدا میں خواتین نے شرکت کی ہے۔ پریڈ میں سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے 16 سیکیورٹی کے شعبوں کے ارکان شریک ہوئے ہیں۔ فوجی پریڈ میں پہلی بار آرکیسٹرا بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ کی مالی اعانت کرنے والے مرکزی ملزم کو رومانیہ سے حراست میں لے لیا گیا۔ 58 سالہ محمد ابراہیم بازی لبنان اور بیلجیم کا شہری ہے جسے بخارسٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم نے حزب اللہ کے لیے امریکہ سے لاکھوں ڈالر لبنان منتقل کیے۔ واضح رہے کہ ابراہیم بازی کو امریکہ نے سن 2018 میں عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ ملزم کے ٹھکانے کی معلومات دینے پر $1 کروڑ کی انعامی رقم کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کے ڈیفالٹ کرنے سے متعلق افواہوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشی مشکلات ضرور ہیں لیکن ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ مؤثر حکومتی پالیسیوں کی بدولت مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ ہماری معاشی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، مشکل سے نکل آئیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی، تب ہی مشکل حالات سے نکل سکیں گے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں 24 سالہ طالب علم نے مبینہ طور پر مارک شیٹ کے معاملے پر پرائیویٹ فارمیسی کالج کی پرنسپل پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ 54 سالہ خاتون پرنسپل ڈاکٹر وموکتا شرما 5 دن ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئیں۔ ملزم نے خاتون پرنسپل کو کالج کے احاطے میں ہی جلایا جس سے ان کا 80% جسم متاثر ہوا تھا۔ ملزم کو پیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو اب بھی پولیس کی تحویل میں ہے۔ ترکیہ میں اس ماہ آنے والے تباہ کن زلزلوں کے بعد گھروں کی تعمیر نو کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ زلزلے کے باعث 15 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں اور اموات کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکیہ میں اموات کی تعداد 44,218 تک پہنچ گئی ہے۔ ترکیہ میں زلزلے سے 1,60,000 سے زائد عمارتیں جن میں 5,20,000 اپارٹمنٹس شامل ہیں منہدم ہوئے ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ یاد رہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے 1 سال کے دوران گھروں کی تعمیر کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے ترک قوم نے یکجا ہو کر مثال قائم کر دی۔ ٹیلی میراتھن میں $6.1 بلین جمع کر لیے۔ 8 مختلف ترک ٹی وی چینلز نے زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے لائیو براڈ کاسٹ امدادی مہم کا آغاز کیا اور چند گھنٹوں میں $6 بلین سے زائد امدادی رقم اکٹھی کر لی۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی امدادی مہم میں حصہ لیا اور اعلان کیا کہ یہ امدادی رقم ترکیہ کے 11 صوبوں سمیت شام کے متاثرہ علاقوں کے متاثرین کی بحالی اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی جائے گی۔ مصری حکام نے موٹاپے سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کی حج درخواستیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق گردوں کے فیل ہونے والے مریض، پھیپھڑوں کے فائبروسس کے مریض اور موٹاپے کے مریض پابندی کی زد میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ امراض قلب، جگر اور ٹیومر کے مریضوں سمیت پہلے اور آخری مہینوں کی حاملہ خواتین اور ذہنی مریض بھی پابندی کی زد میں آ رہے ہیں۔ 26 فروری کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع آوران میں 4.6 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز آوران سے 60 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق پاپوا نیو گنی کے دور دراز علاقے میں ساحل کے قریب 6.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلہ 38 کلومیٹر زیر زمین گہرائی میں آیا ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ میکسیکو کی قومی ملکیتی آئل کمپنی پیمیکس کی 3 ریفائنریز میں علیحدہ آتش زدگی کے واقعات ہوئے، جن میں 5 ملازمین لاپتہ جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ کمپنی نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست ویراکروز کے تیل ذخیرہ کرنے والی ریفائنری میں آتش زدگی ہوئی۔ آگ کو بجھا دیا گیا ہے لیکن اس کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ آتش زدگی سے ریفائنری کے آپریشنز متاثر نہیں ہوئے۔ نیوزی لینڈ میں تباہی مچانے والے سمندری طوفان گیبریل کے باعث مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث 9,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ کچھ شہروں میں رابطے اور رسائی کے ذرائع بدستور منقطع ہیں، جہاں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے پانی، خوراک اور فیول لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طوفان گزرنے کے بعد نیوزی لینڈ میں بحالی کی کوششیں جاری ہیں۔ چین کے مشہور بینکر باؤ فین لاپتہ ہو گئے، جس کے بعد فائنانس انڈسٹری کے افراد میں بے چینی کی کیفیت ہے۔ باؤ فین کی کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کا بینکر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ہائی پروفائل بینکر باؤ فین کی گمشدگی چین کی مالیاتی صنعت پر ایک نئے سرے سے پابندی کی قیاس آرائیوں کو ہوا دے رہی ہے۔ امریکہ میں ایک طرف موسم سرما کے طوفان ہیں تو دوسری طرف شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے۔ موسم سرما کے طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر نظام زندگی مفلوج ہے۔ ملک بھر میں 75 ملین افراد موسم سرما کی وارننگ کے زیر اثر ہیں۔ ریاست نارتھ اور ساؤتھ ڈیکوٹا، منیسوٹا اور وسکونسن میں کئی اسکول اور کاروبار بند ہیں۔ طوفان ریاست نیبراسکا سے نیو ہیمپشائر تک 1,300 میل تک پھیل سکتا ہے۔ طوفان کے نتیجے میں امریکہ میں 1,700 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ دوسری جانب امریکہ کے جنوب مشرقی حصوں کو شدید گرم موسم کا سامنا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں گرمی کی شدت بڑھنے سے 150 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ ریاست ٹیکساس، کینٹکی، جارجیا اور ٹینیسی کے شہروں میں ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے۔ فلوریڈا اور لوزیانا کے شہروں میں بھی گرمی کے ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان ہے۔ اسی طرح شمال میں پڑوسی ملک کینیڈا میں ٹورنٹو سمیت ملک کا بڑا حصہ سرد موسم کی وارننگ کے زیر اثر ہے، جس کے باعث ایئر کینیڈا نے اپنی طے شدہ پروازوں کا 1/4 حصہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ الفضل انٹرنیشنل، منگل 28 فروری سن 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔